قاسم جیلر بیحد پریشان تھا۔ اس کی بدحواسی کا یہ عالم تھا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ کئی بار ان مجرموں کی گنتی کر چکا تھا، لیکن وہ 19 ہی تھے۔ کل رات کو تو انسپکٹر صاحب نے اسے خاص تاکید کی تھی کہ ان مجرموں کا تم نے خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ ان 20 مجرموں کو پھانسی کی سزا ہو چکی ہے۔ لیکن رات کو ایک قیدی نے اس کے ساتھ ایک ایسا کھیل کھیلا کہ وہ اب اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا۔ رات کو وہ جیل کے باہر ہی ڈیوٹی دے رہا تھا کہ جب ایک قیدی نے اس کی طرف ایک سگریٹ بڑھائی۔ کہنے لگا، جیلر صاحب، ہماری آخری رات ہے۔ جیل سے کل ہمیں سینٹرل جیل میں منتقل کر دیا جائے گا۔ اسی خوشی میں یہ سگریٹ میری طرف سے پی لو۔ قاسم جیلر نے بھی وہ سگریٹ اس شخص سے لی اور لائٹر سے جلا کر اس کو پینے لگا۔ لیکن جیسے جیسے وہ سگریٹ پی رہا تھا، اس پر غنودگی سی چھانے لگی۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھا بیٹھا سو چکا تھا، لیکن جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو ان 20 مجرموں میں بس 19 ہی باقی تھے۔ رات کو جس نے قاسم کو جیل میں سگریٹ پلائی تھی وہ ایک چور تھا۔ اسے تالا کھولنے کا ہنر آتا تھا اور اپنے ہاتھ کی مہارت وہ یہاں بھی دکھا گیا تھا۔ قاسم جیلر کی تو جان پر بن گئی تھی۔ 1 گھنٹے میں وہ کئی بار ان مجرموں کی گنتی کر چکا تھا، لیکن وہ ایک مجرم وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ قاسم کو تو اپنی موت سامنے نظر آنے لگی، کیونکہ ان مجرموں پر پھانسی کا حکم تھا اور انسپکٹر نے بھی خاص تاکید کی تھی کہ وہ پوری رات جاگ کر مجرموں کی حفاظت کرے۔ لیکن چور نے اپنا داؤ چل دیا تھا اور جیل سے بھاگنے میں بھی کامیاب ہو چکا تھا۔ قاسم جیلر کو تو لگا جب 19ویں قیدی نہ ملا تو انسپکٹر اسے ہی پھانسی پر چڑھا کر 20 کی گنتی پوری کر دے گا۔ یہ سوچ سوچ کر تو اس کی حالت خیر ہو رہی تھی۔ قاسم جیلر کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ بدحواسی کے عالم میں انسپکٹر صاحب کے پاس پہنچا اور ساری حقیقت سے انہیں آگاہ کر دیا۔ یہ سنتے ہی انسپکٹر اسے ڈانٹنے لگا، کہنے لگا، رات کو میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ ان مجرموں کے لیے مجھے اوپر سے آرڈر آیا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی بھاگ نہ پائے، اور تمہاری نااہلی کی وجہ سے ایک مجرم بھاگ گیا ہے۔ اگر ایس ایچ او صاحب آ گئے تو تمہارے ساتھ ساتھ میری بھی خیر نہیں۔ قاسم جیلر کہنے لگا کہ صاحب جی اب بتائیں کرنا کیا ہے۔ وہ کہنے لگا، کہیں نہ کہیں سے ہمیں 20ویں مجرم کا انتظام کرنا ہوگا۔ اگر وہ ہمیں نہ ملا تو سمجھو کہ تمہارے ساتھ ساتھ میری نوکری کو بھی خطرہ ہے۔ یہ سن کر قاسم جیلر پریشان ہو گیا، کیونکہ اگر اس کی نوکری چھوٹ جاتی تو گھر میں فاقوں کی نوبت آ جاتی۔ قاسم جیلر کے 4 بچے تھے اور چاروں ابھی چھوٹے تھے۔ جو تنخواہ اس کی آتی، گھر کا گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتا تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ مہینہ بعد میں ختم ہوتا اور تنخواہ پہلے، لیکن پھر بھی اس کی بیوی صابر تھی، بنا شکایت کرے اس کی تنخواہ میں گزارا کر رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ قاسم جیلر کو اپنے سامنے اپنے بچوں کے چہرے نظر آنے لگے کہ اگر اس کی نوکری چھوٹ گئی تو بچے تو بھوک سے بلبلا اٹھیں گے۔ انسپکٹر صاحب کے سامنے رونے لگا، کہنے لگا کہ میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میری نوکری چھوٹ گئی تو میں کیا کروں گا۔ انسپکٹر بھی کافی پریشان تھا، کہنے لگا کہ اس سے پہلے کہ ایس ایچ او صاحب آئیں ہمیں کہیں نہ کہیں سے ایک مجرم کا انتظام کرنا ہے۔ پھر یہی ہوا تھا۔ انسپکٹر صاحب نے قاسم جیلر سے کہا کہ جاؤ یہاں سے اور کچھ بھی کر کے 20ویں مجرم کا انتظام کرو۔ قاسم اپنے ساتھ 2 اہلکار بھی ساتھ لے گیا اور ادھر ادھر کسی چھوٹے موٹے چور کو ڈھونڈنے لگا تاکہ اسے مجرم کے طور پر پیش کر سکے۔ دل میں کہیں نہ کہیں یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں بے گناہ کو وہ سزا ہی نہ دلوا دے۔ لیکن جب اپنے بچوں کے چہرے آنکھوں کے سامنے آتے تو دل خود غرضی پر اکسانے لگتا کہ اپنے بچوں کی خاطر کچھ بھی کر جاؤں گا۔ میرے لیے کسی کو مجرم ثابت کرنا مشکل تو نہیں ہے، پھر وہ آفیسر بھی پورا ساتھ دینے کو تیار ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں اندر ضمیر یہ بھی ملامت کرتا کہ کسی بے گناہ کی آہ نہ اسے لگ جائے۔ وہ اسی شش و پنج میں مبتلا پولیس موبائل میں 2 اہلکاروں کے ساتھ جا رہا تھا۔ رات ڈھل چکی تھی اور اسے سنسان گلیوں میں گھومتے پھرتے کافی رات گزر چکی تھی کہ جب اس کی نظر ایک سنسان سڑک پر کھڑی ٹیکسی پر پڑی۔ ٹیکسی کا ڈرائیور اپنی ٹیکسی کونے میں کھڑی کر کے خالی میدان میں رفع حاجت کے لیے گیا تھا۔ قاسم جیلر نے جب یہ دیکھا تو فوراً سے اسے گردن سے دبوچ لیا۔ وہ بیچارہ بڑا پریشان تھا اور جھٹ سے کھڑا ہو گیا۔ قاسم جیلر نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہاں پر یہ سب کام کرنا سنگین جرم ہے۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور بہت پریشان ہو گیا، کہنے لگا، سرکار مجھے واقعی نہیں معلوم تھا کہ یہاں پر ایسا کچھ کرنا جرم ہے۔ لیکن قاسم جیلر نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے موبائل میں بٹھا کر پولیس اسٹیشن لے گیا اور اسے ان مجرموں کے ساتھ بند کر دیا جن کے لیے پھانسی کا حکم تھا۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور رونے پیٹنے لگ گیا کہ آخر میرا قصور کیا ہے،
مجھے کس جرم میں سزائے موت دی گئی ہے؟ میں نہیں جانتا تھا کہ اس جگہ پر رفع حاجت کرنا ایک سنگین جرم ہے، اور اگر یہ جرم بھی تھا تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کی سزا سزائے موت ہوگی۔ انسپیکٹر اور قاسم جیلر نے اس ٹیکسی ڈرائیور کو بہت زیادہ ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کی تاکہ وہ ایس ایچ او کے سامنے اپنی زبان بند رکھے، لیکن ٹیکسی ڈرائیور بار بار رو رہا تھا کہ میں نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا کہ جس کی سزا پھانسی ہو۔ پولیس انسپیکٹر قاسم جیلر سے کہنے لگا کہ اگر اس نے ایس ایچ او کے سامنے زبان کھول دی تو ہم دونوں کی نوکری خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ابھی 30 گھنٹے پھانسی لگنے میں باقی ہیں، اس لیے کچھ بھی کرو مگر اس کی زبان بند کرو، اسے مارو، پیٹو، ٹارچر کرو تاکہ یہ اپنا نہ کردہ گناہ بھی قبول کر لے اور ایس ایچ او کے سامنے زبان نہ کھولے۔ قاسم جیلر نے یہ سنا تو ہاں میں سر ہلا چکا تھا مگر بڑا ہی بے چین سا لگ رہا تھا۔ ایس ایچ او نے اس کی بے چینی دیکھی تو سوال کرنے لگا کہ اب کیا مسئلہ ہے، کھڑے کیوں ہو، کچھ کرتے کیوں نہیں؟ یہ سن کر قاسم جیلر تھوڑا پریشان سا ہو گیا، کہنے لگا کہ میں اس پر بغیر جرم کے مار پیٹ کیوں کروں؟ یہ تو ہم دونوں ہی جانتے ہیں کہ اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دے رہا کہ میں اس بے گناہ شخص پر لاٹھی سے وار کروں۔ قاسم جیلر مزید کچھ بولتا کہ اس سے پہلے ہی انسپیکٹر غضبناک ہو چکا تھا۔ کہنے لگا کہ اچھا، اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر جا کر وہ 20واں مجرم ڈھونڈ کر لاؤ جو تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے بھاگ گیا ہے۔ اگر وہ آج یہاں ہوتا اور تم اس کے جھانسے میں نہ آتے تو آج یہ نوبت بھی نہ آتی۔ اب یا تو اسے خاموش رہنے کی تلقین کرو، اسے سمجھاؤ اور مرنے کے لیے تیار کرو، یا پھر جا کر اس اصل مجرم کو ڈھونڈ کر لاؤ، سمجھے؟ انسپیکٹر کی بات سن کر قاسم جیلر کو تو جیسے سانپ ہی سونگھ چکا تھا۔ وہ مجرم ڈھونڈنا تو اس کے لیے بہت ہی مشکل تھا، شاید اب تک تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوتا۔ قاسم جیلر نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر اس مجرم کے پاس چلا گیا، اسے ڈرانے دھمکانے لگا۔ وہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس مجرم پر سختی نہ کرے مگر وہ تھا کہ ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔ بار بار روتا، چلاتا، چیختا اور یہی بات کہتا کہ مجھے دھوکے سے یہاں پر لایا گیا ہے، میری کوئی بڑی غلطی نہیں تھی، تم لوگ مجھ پر یہ ظلم نہیں کر سکتے، میں کسی طور بھی اپنی زبان بند نہیں کروں گا۔ جب میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تو پھر تم لوگ کیسے بغیر ثبوت کے مجھے پکڑ سکتے ہو؟ قاسم جیلر نے اس پر ہاتھ اٹھایا، اسے مارا، یہاں تک کہ اس کا شور سن کر باقی پھانسی کے قیدی بھی اچاٹ ہونے لگے۔ آخر کار اسے بے ہوشی کا انجیکشن لگا کر بے ہوش کر دیا گیا۔ اس شخص کی چیخو پکار اور آنسو قاسم جیلر کو اندر ہی اندر جھنجھوڑ رہے تھے۔ نہ ہی وہ کچھ کھا پا رہا تھا نہ ہی پی پا رہا تھا، بار بار ذہن میں یہی باتیں آ رہی تھیں کہ اس چور کی وجہ سے ایک بے گناہ کو پھانسی ہو جائے گی، کہیں اس شخص کی بد دعائیں اس کی اولاد کو نہ لگ جائیں۔ پھانسی ہونے میں کچھ ہی دیر باقی رہ چکی تھی کہ جب اچانک ایس ایچ او پھانسی گھاٹ کی جگہ سیدھا وہیں چلے آئے تھے۔ قاسم جیلر جو اپنے ہی خیالوں میں گم تھا، ایس ایچ او کو وہاں دیکھ کر تو قاسم جیلر اور انسپیکٹر دونوں کی ہی ہوائیاں اڑی تھیں۔ وہ ایس ایچ او تو پورے علاقے میں اپنی سختی کی وجہ سے مشہور تھا، اصول پسند تھا، رشوت سے دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ تو دشمن کی چال ڈھال دیکھ کر پہچان لیتا تھا کہ یہ مجرم عادی ہے یا اس میدان میں نیا ہے۔ بڑے بڑے لوگ ایس ایچ او کے سامنے آنے سے ڈرتے تھے، پھر ان کے سامنے قاسم جیلر کیا چیز تھا؟ انہوں نے خود آ کر سارے قیدیوں کو ایک نظر دیکھا۔ جب وہ بے ہوش مجرم کے پاس پہنچے تو بغور قاسم جیلر کا چہرہ دیکھنے لگے، کہنے لگے یہ شخص بے ہوش کیوں ہے اور اس کے چہرے پر زخم کیسے آئے؟ قاسم جیلر تو ہڑبڑا چکا تھا، کیا جواب دیتا کہ جب انسپیکٹر بولا اور کہنے لگا کہ یہ بڑا ہی خطرناک مجرم ہے، سر جی ہمیں دھمکیاں دیتا تھا، گالم گلوچ کرتا تھا، باقی قیدی بھی اس سے بڑے پریشان تھے۔ پہلے تو اس پر ہلکا پھلکا تشدد کر کے کسی طرح اسے چپ کروانے کی کوشش کی گئی مگر جب یہ چپ نہ ہوا تو مجبوراً اسے بے ہوش کرنا پڑا۔ ایس ایچ او نے کڑی نظروں سے قاسم جیلر اور انسپیکٹر کو دیکھا، پھر کہنے لگا کہ بس بہت ہوا، اسے ہوش میں لے کر آؤ، چند گھنٹوں بعد انہیں کیفرے کردار تک پہنچانا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد سبھی پھانسی کی قیدیوں کو وہاں سے پھانسی گھاٹ کی جانب لے جایا گیا۔ سب کے ہاتھ بندھے تھے، ایس ایچ او بذات خود وہاں پر موجود تھے۔ سبھی قیدی ایک لائن میں کھڑے تھے اور خاموش تھے، جانتے تھے کہ ان کا آخری وقت آ چکا ہے، مگر واحد یہ قیدی تھا جو روئے جا رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا، یہی کہہ رہا تھا کہ میں بے قصور ہوں، مجھے دھوکے سے لایا گیا ہے، میں بے قصور ہوں۔ ایس ایچ او نے جب بار بار اس کے یہ الفاظ سنے تو چلتے ہوئے اس کے پاس چلے گئے۔ قاسم جیلر بار بار کہتا رہا کہ سر جی دفع کریں اسے، یہ پاگل ہے، آپ اس پر دھیان نہ دیں،
बस जल्द अज जल्द फांसी लगाएं, सबसे पहले इसी को ही फांसी पर चढ़ाएं। मगर एसएचओ की कड़ी नज़रों ने कासिम जेलर को खामोश करवा दिया। एसएचओ चलता हुआ कैदी के पास गया तो वो कैदी फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मुझे ये लोग जानबूझकर पकड़ कर लाए हैं, मेरी मदद कीजिए। भला रफ़े हाजत की बिना पर कौन फांसी की सज़ा सुनाता है। इसकी ये बात सुनकर एसएचओ की भवें उचकी थीं। इसने साथ खड़े पुलिस कांस्टेबल्स को इस कैदी के हाथ खोलने का कहा। इसे मुकम्मल आज़ाद कर दिया गया और फिर एसएचओ ने इसे अपने सामने खड़ा करते हुए सवाल किया कि बात मुकम्मल करो। वो शख्स रोते हुए सारी कहानी सुनाने लगा कि कैसे मैं रात के वक्त अपनी टैक्सी खड़े किए सड़क किनारे रफ़े हाजत के लिए बैठा था कि ये लोग आए और मुझे पकड़ कर ले गए। कहने लगे कि यहाँ पर ये सब करना मना है और इसी की सज़ा में मुझे फांसी की सज़ा सुना दी। एसएचओ ने जब यह सुना तो इसकी आंखें हैरत से फैली थीं। वो कड़ी नज़रों से इंस्पेक्टर और कासिम जेलर को देखने लगा। इसकी नज़रों में इस कदर गुस्सा था कि कासिम जेलर से मज़ीद सब्र ना हुआ। वो शर्मिंदा सा अंदाज में इन्हें बताने लगा कि कैसे 20वां कैदी चकमा देकर वहां से भाग चुका था। ये सब सुनकर एसएचओ कासिम जेलर और इंस्पेक्टर पर गुस्सा करने लगा। कहने लगा कि अगर तुम सच बता देते तो मैं कभी भी तुम लोगों पर इस कदर गुस्सा ना करता, बल्कि अपनी टीम भेजकर इस कैदी को पकड़ने की कोशिश करता। मगर तुम लोगों ने झूठ बोला है। तुम लोगों की वजह से एक बेगुनाह शख्स को फांसी होने वाली थी। कैसे बेज़मीर लोग हो तुम। एसएचओ से बातें सुनकर इंस्पेक्टर और कासिम जेलर दोनों ही शर्मिंदा से खड़े थे कि तभी एसएचओ बोला कि जाओ तुम आज़ाद हो। उस शख्स की जान बख्शी हो चुकी थी। इसने एसएचओ का शुक्रिया अदा किया और एक एक नज़र इंस्पेक्टर और कासिम जेलर पर डालता हुआ वहां से जाने लगा। अभी वो वहां से निकल ही रहा था कि एसएचओ बगौर इसे जाते हुए शख्स को देख रहे थे। न जाने से क्या सूझी कि इसने आवाज़ देकर जाते हुए शख्स को रोक लिया। रोकते ही उस शख्स के कदम तो गोया वहीं मुंजमद हो चुके थे। जब इसने पलटकर एसएचओ को देखा तो इसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थीं। चेहरे पर मौत की जर्दी सी महसूस हो रही थी। एसएचओ ने इसे वापस अपने पास आने का कहा। वो शख्स वापस बड़े ही मौतबाना अंदाज में हाथ जोड़कर एसएचओ के सामने खड़ा हो गया। एसएचओ शहरयार अब्बास ने सरता पैर एक नज़र इस टैक्सी ड्राइवर पर डाली, फिर अपना कान खुजाते हुए कहने लगे कि वैसे तुम उस रात सड़क के किनारे कर क्या रहे थे। इस सवाल पर वो शख्स थोड़ा हड़बड़ाया था। कहने लगा, सर जी बताया तो था कि मैं रफ़े हाजत के लिए वहां पर रुका था। ये अल्फाज कहते हुए न जाने क्यों इसकी आंखें सफ़ेद पड़ रही थीं। एसएचओ के दाएं और बाएं जानिब दो पुलिस एहलकार भी खड़े होते थे। एसएचओ का अक्सर यही तरीकाकार था कि जब कोई मुजरिम इनके सामने खड़ा होता या शक की नज़र से इससे तफ्तीश की जा रही होती तो वो अपने दाएं कान को खुजाते। जैसे ही दायां कान खुजाते तो दाएं जानिब खड़ा एहलकार दो थप्पड़ सामने खड़े मुजरिम को लगा देता, और अगर बायां कान खुजाते तो बाएं जानिब खड़ा हुआ एहलकार इस कैदी को दो थप्पड़ लगाता। उस वक्त भी एसएचओ ने ऐसे ही किया था। कहने लगा कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम सिर्फ और सिर्फ रफ़े हाजत के लिए वहां पर रुके थे। साफ साफ बताओ, वहां पर तुम क्यों रुके थे। इसने एक मर्तबा फिर यही कहा तो दो थप्पड़ इसे दाएं जानिब खड़े हुए एहलकार ने मारे। वो शख्स तो तड़प उठा था। जब दूसरी मर्तबा फिर इसने झूठ बोला तो बाएं जानिब खड़े शख्स ने जन्नाटेदार थप्पड़ इस शख्स के मुंह पर मारे। थप्पड़ इस कदर जोरदार थे कि इसके नाक से खून बहने लगा। इसकी तो आंखों के आगे अंधेरा फैल चुका था। वो वहीं जमीन पर गिर गया। कहने लगा कि मुझे मत मारो, मैंने कोई कत्ल नहीं किया, मुझे मत मारो। थप्पड़ खाकर इसका दिमाग ऐसा घूमा कि वो खुद ही अपना आधा सच उगल चुका था। एसएचओ के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट छाई, मगर अगले ही पल कहने लगा कि मुझे हकीकत बताओ, तुम वहां क्यों रुके थे। इंस्पेक्टर और कासिम जेलर एक तरफ खड़े हैरान और परेशान एसएचओ और उस शख्स को देख रहे थे। वो शख्स रोते हुए कहने लगा कि मैं आपको सच तो बता दूंगा, मगर बदले में आप मुझे कोई सज़ा नहीं देंगे। पहले मुझसे ये वादा करें। वो तो हड़बड़ाया हुआ था, बुखलाए हुए कुछ भी बोलता जा रहा था। एसएचओ ने इसकी हालत पर गौर किया, फिर कहने लगे कि हाँ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। वो शख्स कहने लगा कि आप मुझसे वादा करते हैं कि आप मुझे फांसी भी नहीं देंगे। एसएचओ ने दोबारा वादा करते हुए कहा कि हाँ, मैं तुम्हें फांसी नहीं दूंगा। मुझे हकीकत बताओ, जब तक मैं ना चाहूँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। उस शख्स का एतबार बहाल हुआ तो इसने एक नज़र आसपास लोगों पर डाली, फिर कहने लगा कि मैं अड्डे पर खड़ा था, मेरा यही काम था। रेलवे स्टेशन के बाहर टैक्सियों के अड्डे पर खड़ा रहता,
کوئی مسافر مل جاتا تو اسے اس کی منزل تک پہنچا دیتا۔ اس روز بھی میں صبح سے لے کر شام تک یوں ہی کھڑا تھا، مگر مجھے کوئی مسافر نہیں ملا تھا۔ شام کا وقت ہوا کہ تبھی ایک شخص میری گاڑی کی جانب آیا۔ آ کر اس نے کرایہ فکس کیا، پھر اپنے ساتھ موجود ایک خاتون اور 2 بچیوں کو میری گاڑی میں بٹھا دیا۔ کہنے لگا کہ ان کو فلاں مقام پر پہنچا دینا۔ وہ شخص شاید اس کا کوئی رشتہ دار تھا جس نے ٹرین میں واپس اپنے علاقے میں جانا تھا۔ اس نے اس خاتون اور بچیوں کو میری گاڑی میں بٹھا دیا اور میں ان کی بتائی ہوئی منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہ راستہ یہاں سے 1.5 گھنٹے کی دوری پر تھا۔ میں ان تینوں کو ان کی منزل تک پہنچا ہی رہا تھا کہ دھیرے دھیرے رات پھیلنے لگی۔ چاند کی 14ویں رات تھی، بڑا ہی حسین موسم تھا کہ تبھی میری نظر سامنے لگے شیشے سے پچھلی سیٹ کی جانب گئی۔ ایک پل کو تو جیسے میرے ہوش اڑے تھے۔ وہ عورت جو مکمل برقعے میں ملبوس، چہرے پر نقاب کیے ہوئے تھی، اس نے اپنا نقاب اس پل کوئی چیز کھانے کے لیے اتارا تھا۔ اس قدر حسین اور خوبصورت عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ میں تو جیسے اس کا دیوانہ سا ہو چکا تھا۔ میں بے قابو سا ہونے لگا۔ میں نے اس کے چہرے سے نظر ہٹائی اور دماغ میں شیطانی وسوسوں کو جھٹکا، مگر شیطان مجھ پر حاوی ہو چکا تھا۔ ویسے بھی کون سا کوئی مرد اس خاتون کے ساتھ تھا؟ بس 2 بچیاں ہی تھیں۔ میں نے گاڑی کو ایک ویران راستے کی جانب لے جانا شروع کر دیا اور پھر جھاڑیوں کے پاس جا کر اس گاڑی کو روک دیا۔ گاڑی کے رکتے ہی وہ خاتون حیرت سے دیکھنے لگی، مجھ سے سوال کرنے لگی کہ آخر گاڑی یہاں کیوں روک دی؟ میں بڑی ہی خباثت سے ہنسا تھا۔ اسے شاید میرے ارادے پتہ چلنے لگے تھے۔ وہ تھوڑی گھبرانے لگی۔ اس کی بچیاں بھی سہم کر اس سے لپٹ چکی تھیں، مگر میں نے اس عورت سے وہی کہا جو میں سوچ رہا تھا اور اس سے اپنا مقصد پورا کروانا چاہتا تھا۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ دیکھو، اپنی رضامندی سے مجھے وہ دے دو جو میں چاہتا ہوں۔ اگر کسی بھی طرح کا کوئی شور شرابہ کیا تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ عورت رونے لگی، کہنے لگی ہرگز نہیں، میں ایک شریف ذاتی ہوں، پاک دامن، ہرگز یہ کام نہیں کروں گی۔ میں نے اس عورت کو بہت منانے کی کوشش کی، مگر جب وہ ڈھیٹ بن گئی اور مسلسل بضد رہی تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اسے دھمکی دی کہ میں تمہاری بیٹی کو قتل کر دوں گا۔ وہ کہنے لگی کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، مجھے اپنی عزت ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے۔ میں نے جب اسے یوں ہی ڈھیٹ بنے دیکھا تو میں نے اگلے پل اس کی بڑی بیٹی، جس کی عمر 5-6 سال تھی، اسے پکڑا۔ گاڑی تو میں کب کی لاک کر چکا تھا۔ اس کی 5-6 سالہ بچی کو گاڑی سے باہر نکال کر لایا اور پھر اپنے پاس موجود چاقو سے اس کی گردن پر چاقو پھیر دیا۔ چاقو کے پھرتے ہی وہ عورت تڑپنے لگی، چیخنے چلانے لگی تھی، جبکہ اس کی بیٹی میرے ہاتھوں میں تڑپ رہی تھی۔ اس لڑکی کا خون میرے ہاتھوں اور کپڑوں پر لگ رہا تھا۔ میں نے اسے وہیں تڑپتا چھوڑا اور دوبارہ اس عورت کی جانب آیا۔ کہنے لگا کہ ابھی بھی وقت ہے، میری بات مان جاؤ تو تمہاری دوسری بچی بچ جائے گی، خود کو میرے حوالے کر دو۔ مگر وہ عورت ہاتھ جوڑ کر روتی ہوئی بلکنے لگی، کہنے لگی کہ تمہیں خدا کا واسطہ مجھ پر یہ ظلم مت کرو، میری بچیوں کو مت مارو، میں کسی طور بھی اپنی عزت کا سودا نہیں کروں گی۔ اسے یوں ہی ضد پر اڑے دیکھا تو میں نے اس کی گود میں موجود 2 سالہ بچی کو بھی نہ بخشا۔ اسے بھی گاڑی سے نکالا اور اس کی بڑی بہن کی ہی طرح موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ دونوں بہنیں ابھی تک زمین پر لیٹی بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھیں، جبکہ وہ عورت ان دونوں بچیوں کو تڑپتا ہوا دیکھ کر پاگل ہو رہی تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ مجھے تو لگ رہا تھا جیسے اس کا ذہنی توازن اپنی بچیوں کو اس حالت میں دیکھ کر بگڑ جائے گا۔ اس پر بے ہوشی سی طاری ہونے لگی۔ یہی وقت تھا جب میں نے اس سے اپنا مطلب پورا کیا۔ مطلب پورا کرتے ہی میں نے ایک نظر اس بے ہوش عورت پر ڈالی جو شاید اب ہوش میں آ رہی تھی، رو رہی تھی، سسک رہی تھی۔ روتے ہوئے کہنے لگی کہ تم نے نہ صرف میری بچیوں کا قتل کیا بلکہ میری عزت بھی تار تار کر دی۔ میرا رب انصاف ضرور کرے گا، تم ایک پاک دامن عورت کو داغدار کرنے کی سزا بھگتو گے۔ اس عورت کی بات سن کر میں بڑی ہی خباثت سے ہنسا، کہنے لگا کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں سارے ثبوت مٹا دوں گا، کسی مائی کے لال میں جرأت نہیں کہ مجھے سزا دلوا سکے۔ میں نے وہیں ویرانے میں ہی زمین کھودی، اپنے خون سے بھرے کپڑے سب سے پہلے ایک جانب کو دفنائے، پھر وہ چاقو بھی وہیں زمین میں گاڑ دیا۔ اس کے بعد ایک بڑا سا گڑھا کھود کر پہلے ان دونوں لڑکیوں کو دفنایا۔ اس عورت کو تو میں نے قتل نہیں کرنا تھا، مگر یہ سوچ کر میں نے اس کے پیٹ میں بھی چھرا گھونپ دیا کہ اگر یہ زندہ بچی رہی تو کل کلا کو میرا راز فاش کر سکتی ہے۔ اس عورت سے تو میں اپنا مقصد پورا کر چکا تھا، اس لیے میں نے اسے بھی مارا۔ ابھی اس کی سانسیں چل رہی تھیں، مگر میں نے اسے اس گڑھے میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی۔ سارے ثبوت دفنا کر میں واپس آیا اور پھر سڑک کنارے رفع حاجت کے لیے رکا کہ تبھی جب پولیس انسپکٹر آیا اور مجھے پکڑ کر یہاں لے آئے۔ یہ ساری بات وہاں کھڑے مجرموں کے ساتھ ساتھ پولیس اہلکار بھی سن رہے تھے۔
سب کی آنکھیں نم ہو چکی تھی جبکہ ایس ایچ او نے زناٹے دار تھپڑ اس شخص کے منہ پر مارا۔ وہ منہ کے بل فرش پر گرا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس مرتبہ قاسم جیلر آگے بڑھا تھا، اس قیدی کو گریبان سے دبوچ کر اسے مارنے لگا۔ کہنے لگا کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ میری وجہ سے ایک بے گناہ کو پھانسی ہو جائے گی، مگر تو یہاں موجود مجرموں میں سے سب سے بڑا ظالم نکلا۔ ایس ایچ او شدید مشتعل تھا، کہنے لگا کہ باقی 19 قیدیوں کو پھانسی دے دی جائے، جبکہ اسے سر عام سب کے سامنے عبرت کا نشان بنایا جائے گا اور اس کی تشہیر کی جائے گی۔ ان قیدیوں کو مقررہ وقت پر پھانسی دے دی گئی، جبکہ اس زانی اور قاتل کو بڑی ہی دردناک سزا دی گئی۔ سب سے پہلے اس کے دائیں پیر کو کاٹا گیا، پھر بائیں بازو کو، اور وہ درد سے تڑپتا رہا کہ جب اس کا بایاں بازو اور پیر بھی کاٹ دیا گیا۔ وہ درد سے چلا رہا تھا، رو رہا تھا، مگر سب کی نظروں میں اس کے لیے حقارت تھی۔ پھر اسے اٹھا کر پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ وہ تڑپ تڑپ کر سب کے سامنے مر چکا تھا۔ جس جگہ کے بارے میں اس نے بتایا تھا وہاں جا کر زمین بھی کھودی گئی۔ ایک جگہ سے وہ تینوں ماں بیٹیاں مل چکی تھیں۔ اس قاتل کے خون آلود کپڑے اور خنجر بھی مل چکا تھا۔ یہ بات جہاں تک پہنچی، خوف و ہراس پھیل چکا تھا۔ قاسم جیلر اور انسپکٹر کی نوکری بھی بچ چکی تھی۔